اصول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصول یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی تم چاند دیکھو تو چاند نظر آ جائے تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور چاند نظر آ جائے تو روزہ کھولنا شروع کر دو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاند دیکھنے کے حوالے سے تمہیں کوئی ایک یا دو مسلمان مومن سچے لوگ، مسلمان اللہ کی گواہی دینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینے والے گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ان کی گواہی قبول کر لی جائے۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عمل کیا۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں روزہ رکھا ہوا ہے، پورے مدینہ میں کسی کو چاند نظر نہیں آیا۔ دوسرے دن کچھ صحرائی بدو آئے اور ان میں سے ایک شخص آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں نے گزشتہ شب چاند دیکھا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرا دی پورے مدینے میں اور کہا کہ جاؤ سب سے کہو کہ روزے کھول دو اور ہم کل عید کریں گے۔ اس شخص کی جو ایک بدو صحرائی تھا، پہلی بار ملاقات ہو رہی تھی، اور اس کی گواہی پر آپ علیہ السلام نے روزہ کھلوا دیا۔ ایک مثال۔ دوسری مثال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے مفسرین جن کی ایک لمبی فہرست ہے، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں اگر کہیں بھی چاند نظر آ جائے اور اس کو دیکھنے والے مسلمان گواہی دے دیں تو اس کی خبر جہاں جہاں پہنچے وہاں پر اس چاند کا اعتبار کیا جائے گا اور اپنی عبادات اس چاند کے مطابق پوری کی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات۔ تیسری بات، پاکستان تو صرف 65 سال پہلے بھی نہیں بلکہ 62 سال پہلے بنا ہے۔ پاکستان آج سے صرف 30 سال پہلے جب مشرق اور مغرب میں پاکستان ایک ہی تھا تو چٹاگانگ میں چاند نظر آ جاتا تھا تو یہاں کے لوگ عید کر لیا کرتے تھے، اور یہاں پہ نظر آ جاتا تھا تو وہاں کے لوگ عید کر لیا کرتے تھے۔ یہ جو ملک ہیں، یہ جو جغرافیائی تقسیم ہے، یہ تو زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ کیا چاند جو ہے اس کا طلوع اور غروب پاکستان اور ہندوستان اور ترکی اور ایران اس کی جغرافیائی حد بندی کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اس کا طلوع و غروب تو اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے دائرے کے مطابق، اس قانون کے مطابق ہو رہا ہے جو ازل سے ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور دنیا میں جہاں چاند پہلا دن طلوع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہ چاند طلوع ہو گیا ہے، اور اس کی خبر جہاں جہاں پہنچے وہاں پر ان لوگوں کو اس بات کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور یہ بات آج کی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام قرطبی مفسر، دنیا کے بہت بڑے مفسر، اور نہ جانے کیا کیا ان میں علماء کے نام ہیں، سب اس بات پر اتفاق کرتے رہے۔ گواہی مل جائے، سچی گواہی مل جائے کہ ہاں واقعی چاند دیکھا گیا ہے، تو بس اس پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اور امام مالک اور احمد بن حنبل جو ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اس کی اطلاع ملے گی اس میں مشرق مغرب کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس کو رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں صرف 5 10 15 20 40 منٹ کا فاصلہ ہوگا، لیکن بالآخر اسے وہیں ہونا ہوگا کہ جہاں اسے ہونا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، پوری دنیا میں کچھ فاصلوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کی تبدیلی کے بعد جمعہ کا دن آ ہی جائے گا۔ اس وجہ سے اس اختلاف کو تو بآسانی ختم کیا جا سکتا ہے اگر نیت ہو۔ تیسری بات، اور جو بہت زیادہ اہم بات ہے، کہ روزے کے حوالے سے چلیں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن عرفات کے حوالے سے کہاں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں عرفات کا میدان تو ایک ہی ہے، اور پوری دنیا میں حج تو ایک ہی مقام پر ہو رہا ہے، اور جس روز وہاں پر حج ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ابھی تو 8 ذی الحج ہے، جبکہ وہاں پر 9 ذی الحج ہو رہا ہوتا ہے، اور جس روز وہاں پر عید لوگ منا رہے ہوتے ہیں ہم یہاں پر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیسی یہ زیادتی ہے کہ امت کو ہم نے پاکستان اور ہندوستان، ترکی اور ایران، دبئی اور قطر کے چکر میں پھنسا کر اس میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وجہ سے اگر لوگ چاہیں، میں نے غزوہ احد کا حوالہ دیا، غزوہ احد میں صرف ایک چھوٹی سی بات پر اختلاف ہوا تھا
کہ یہاں پر درے میں لوگ کھڑے ہیں اور کھڑے رہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. فتح ہو گئی ہے, دشمن بھاگ رہا ہے, مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہاں پر نہیں کھڑا رہنا چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, کھڑا ہونا چاہیے تھا. صرف اس بات پر اختلاف ہوا, اور وہ اختلاف جب آپس میں ذرا سی لڑائی میں بدل گیا تو اللہ رب العزت نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا, ان کی عزت کو ذلت میں بدل دیا. تو سامعین گرامی, قابل غور بات ہے, اپنے اپنے علماء کو, اپنے اپنے علاقے کے دانشوروں کو سمجھائیے, کیونکہ میں آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہا ہوں, ایسے لوگوں سے بات نہیں کر رہا کہ جو جنگلوں میں رہنے والے, بیابانوں میں رہنے والے, جنہیں کوئی عقل اور فہم نہیں ہے. سمجھدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں جس میں دنیا نے ترقی کر لی ہے, اور چاند کے غروب اور طلوع میں کوئی اتفاق اور اختلاف کی بات اب نہیں رہی. اس پہ فقہا کا اتفاق بھی ہے, دنیا کے جغرافیائی دان بھی جو ہیں وہ بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. اس لیے جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ کم از کم اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرے, اور اپنی اپنی جماعت میں رہتے ہوئے, اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے اپنے اپنے علماء سے یہ کہے کہ اللہ کے واسطے اس امت کو ایک امت رہنے دیجیے, اس امت کو باہم تقسیم مت کیجیے, اور اسلام کا مذاق بننے اور بنانے کا ذریعہ مت بنیے. اس سے دشمن ہنستا ہے, مذاق اڑاتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں, اور مسلمان ایک خطے میں, ایک علاقے میں ایک کام ایک وقت میں نہیں کر سکتے. اور وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں, بہت عظیم الشان قسم کے کام, حج اکبر جیسے بڑے کام, سالانہ حج جیسے عظیم الشان کام, وہ بھی ایک وقت میں نہیں کر سکتے. روزے جیسا عظیم الشان, شب قدر جیسی عظیم الشان رات, اس میں بھی اختلاف کر لیتے ہیں. کہاں کہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھائیں گے, اور کس کس کو سمجھایا جائے گا. میں نے آپ کو پیغام صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ ہم فتنہ نہیں چاہتے, اور فتنے جہاں بھی کھڑے ہوں اس کا سدباب کیا جائے. لیکن جہاں علم کی بات آ جائے, حکمت کی بات آ جائے, سچ کی بات آ جائے, نہ صرف اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے بلکہ ان افراد کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جائے کہ جو ممکن ہے کسی خاص وجہ سے سمجھنے کے لیے اب تیار نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لوگوں, میری بات جس کو ملے اسے چاہیے کہ وہ اسے آگے پہنچا دے. ہو سکتا ہے کہ سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ عقل مند ہو, سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے. اس لیے ممکن ہے میری بات کسی ایسے فرد تک پہنچ جائے جو مجھ سے زیادہ سیانہ, مجھ سے زیادہ سمجھدار اور مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, اور ممکن ہے آپ کی بات کسی ایسے بندے تک پہنچ جائے جو آپ سے زیادہ سیانہ اور آپ سے زیادہ سمجھدار اور آپ سے زیادہ عقل مند ہو. اللہ کے رسول کا پیغام ہے. اللہ سے دعا کریں کہ جو دین اسلام ہے وہ ہمیں صحیح اور سچا سمجھنے کی توفیق دے, باہمی اختلافات کو ختم کرنے, فتنوں کو ختم کرنے اور عداوتوں کو ختم کرنے کی ہمیں صلاحیت اور ہمت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.